بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ معزز خواتین و حضرات، فقہ جعفریہ کے بانی، علم و عرفان کے شہر، حسنی امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا نام تو یقیناً آپ نے سن رکھا ہوگا، جو جعفری مکتبہ فکر کے بانی ہونے کے ساتھ ساتھ اہل سنت و جماعت میں بھی برابر مقبول ہیں۔ لیکن امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کون تھے، اور امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کو وقت کے خلیفہ منصور نے قتل کرنے کے لیے دربار میں کیوں بلایا تھا، اور ایسی کیا وجہ بنی کہ خلیفہ آپ کو قتل نہ کر سکا، اور کیا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی موت خلیفہ کے زہر دینے سے ہوئی تھی؟ ان تمام سوالات کے جوابات اس ویڈیو میں آپ جانیں گے۔ پیارے دوستو، روایات کے مطابق امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت سن 80 ہجری میں مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ کا نام جعفر، کنیت ابو عبداللہ اور لقب صادق تھا۔ آپ امام باقر کے بیٹے، امام زین العابدین کے پوتے اور شہید کربلا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑپوتے تھے۔ آپ کی والدہ ام فروہ محمد بن ابو بکر کی پوتی تھیں، جن کے والد قاسم بن محمد بن ابو بکر مدینہ کے پہلے 7 فقہاء میں سے ایک تھے۔ آپ کی والدہ محترمہ جناب ام فروہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پڑپوتی اور پڑنواسی بھی ہیں، اس لیے وہ خود فرماتے ہیں کہ میں ابو بکر سے 2 بار پیدا ہوا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں فرمایا کہ میں نے جعفر ابن محمد سے بڑا فقیہ اور فقیر نہیں دیکھا۔ پیارے دوستو، آج تو عالم اسلام مختلف فرقوں میں بٹا ہوا نظر آتا ہے، لیکن اگر ہم آج سے سینکڑوں سال پہلے حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں جائیں تو وہاں نہ تو ہمیں کوئی شیعہ نظر آتا ہے اور نہ کوئی سنی، نہ کوئی اسماعیلی۔ دوستو، حضرت امام جعفر صادق وہ غیر متنازع ہستی ہیں جن کا احترام مسلمانوں کا ہر گروہ اور ہر مسلک کرتا ہے۔ اہل سنت کی 2 بڑی ہستیاں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں شمار کیے جاتے ہیں، جبکہ جدید علوم میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی مہارت کا یہ عالم تھا کہ کیمسٹری کا باپ کہلائے جانے والی اور سائنس کی دنیا کے سب سے بڑے کیمیا دان جابر بن حیان بھی امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی شاگردوں میں سے ایک تھے۔ پیارے دوستو، امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے بنو امیہ کے آخری 5 خلفاء اور بنو عباس کے 2 شروعاتی خلفاء کا زمانہ پایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دور امامت کے دوران عموی حکمران اپنی بقا اور زندگی کی جنگ لڑ رہے تھے، جبکہ بنو عباس اپنے استحکام کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اس دور کی 2 بڑی طاقتور شخصیات ابو مسلم خراسانی اور ابو سلمانی نے حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کو خلافت کی ذمہ داری نبھانے کی پیشکش کی، لیکن آپ نے سازگار حالات ہونے کے باوجود یہ پیشکش مسترد کر دی۔ اسی طرح اپنے چچا زید بن علی کی تحریک میں بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ شریک نہ ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے ماننے والوں کو حکومت کے خلاف قیام سے پرہیز کی تعلیم دیا کرتے تھے، لیکن ان سب چیزوں کے باوجود حاکم وقت کے ساتھ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے تعلقات کبھی اچھے نہ رہے۔ خلافت بنو امیہ اور بنو عباس کے دونوں ہی ادوار میں آپ رحمۃ اللہ علیہ پر بے انتہا سیاسی دباؤ تھا۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کو ان کی زندگی میں متعدد مرتبہ درباری خلافت میں مدعو کیا گیا، لیکن آپ کسی خلیفہ کے درباری نہ بنے۔ علامہ عبد الرحمن جامی اپنی کتاب شہادت النبوہ میں حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے جلال اور برگزیدگی کا ایک واقعہ کچھ یوں رقم تراز کرتے ہیں کہ امام محمد اور ان کے بھائی ابراہیم کی خلافت عباسیہ کے خروج کے بعد خلیفہ المنصور نے اہل بیت کے بہت سے افراد کو قتل کروا دیا، اور وہ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے قتل کے بھی درپیش ہو گیا۔ لہٰذا اس مقصد کے لیے خلیفہ المنصور نے حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے دربار میں بلایا اور اپنے جلاد کو حکم دیا کہ جب میں اپنی ٹوپی سر سے اتار دوں تو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کو قتل کر دینا۔ لیکن جب حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ اس کے دربار میں تشریف لائے تو خلیفہ پر ہیبت طاری ہو گئی، اور وہ ننگے سر اور ننگے پاؤں امام رحمۃ اللہ علیہ کے استقبال کے لیے دروازے تک آیا اور آپ کو اپنے شاہی تخت پر بیٹھنے کی دعوت دی۔
خلیفہ المنصور نے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا، اگر آپ کو کوئی ضرورت ہو تو میں ابھی پوری کیے دیتا ہوں، جس کے جواب میں امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں سوائے اس کے کہ تم مجھے یہاں نہ بلایا کرو۔ خلیفہ المنصور نے آپ کی بات کو اختیار کیا اور آپ کو باعظمت طریقے سے دروازے تک رخصت کرنے بھی آپ کے ساتھ آیا۔ اس خلیفہ پر امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ وہ دنیا و مافیا سے بے خبر گھٹنوں پر پڑا کئی گھنٹے سوتا رہا۔ جب اس کے خدمت گاروں نے اسے جگایا اور یاد دلایا کہ آپ نے تو حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کو قتل کے ارادے سے محل میں طلب کیا تھا، تو انہیں یوں ہی کیوں جانے دیا؟ تب خلیفہ المنصور نے کہا کہ جب حضرت امام جعفر صادق دربار میں داخل ہوئے تو ان کے ساتھ ایک انتہائی خوفناک اژدہا بھی چلتا ہوا آ رہا تھا، جسے دیکھ کر میری طبیعت غیر ہو گئی۔ پیارے دوستو، سچی بات ہے، اللہ کے نیک بندوں کی اللہ تعالیٰ اسی طرح حفاظت فرماتا ہے۔ پیارے دوستو، امام جعفر صادق کو اللہ نے سائنسی علوم سے بھی نوازا تھا۔ آپ اہل بیت کے شہ سوار تھے۔ اہل بیت میں آپ کا بڑا مقام تھا۔ آپ علم فقہ اور حدیث میں ایک منفرد مقام رکھتے تھے۔ کئی علوم میں آپ کو دسترس حاصل تھی، بالخصوص علم جعفر میں آپ کو انفرادیت حاصل تھی۔ تشنگانے علم و حکمت دور دراز سے آتے اور امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے فیض یاب ہو کر جایا کرتے تھے۔ آپ کی درستگاہ کے فیض سے جہاں قدیم علوم کا احیاء ہوا، وہاں جدید علوم کی بھی بنیاد رکھی گئی۔ مسلمانوں میں ان کی خدمات کی بدولت بہت سی نامور ہستیاں پیدا ہوئیں۔ عراق کے محدث جلیل اور کوفہ کے واعظ اور شیریں گفتار حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ آپ کی مجلس سے ہی فیض یاب تھے۔ آپ دنیا کے بہت بڑے سائنسدان بھی تسلیم کیے جاتے ہیں۔ آپ کی حکمت، آپ کی دانائی، آپ کے نسخے اور آپ کی کمال کی چیزیں جن سے آج بھی سائنس فائدہ لیتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے خالق اور مخلوق کے دکھوں پر محنت کی تھی، اور خالق نے اپنی بنائی ہوئی کائنات کی نعمتیں ان کے سامنے کھول کر رکھ دی تھی۔ ایک اللہ والے کے پاس ان کے ایک خادم آئے جو شیخ کے ساتھ خدمت میں عقیدت سے رہتے تھے۔ شیخ کی خدمت میں رہنا اور عقیدت سے رہنا بڑا مشکل کام ہے۔ وہ خادم شیخ کی خدمت میں رہتے تھے کہ کچھ عرصہ بعد شیخ سے عرض کرنے لگے، حضور، یہ ساری جڑی بوٹیاں بولتی ہیں اور بتاتی ہیں کہ ہمارے یہ فائدے ہیں، ہمارے یہ فائدے ہیں۔ جب یہ جڑی بوٹیاں بولتی ہیں تو میں پریشان ہو جاتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا، بھائی یہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ نعمت ہے، اس کو لکھ لیا کرو۔ خادم نے اس کو لکھنا شروع کر دیا اور اس کے فائدے لکھنے شروع کر دیے۔ اس کتاب کا نام انہوں نے رکھا حکیم غیب دار۔ یہ کتاب کافی عرصہ پہلے چھپی تھی۔ بہرحال بات کرنے کا مقصد یہ ہے، جب بندہ خالق کا ہو جاتا ہے تو ساری مخلوق کا نظام اس کے تابع ہو جاتا ہے۔ جب بندہ سارا دن بیٹھ کر دنیا کو، اسباب کو، چیزوں کو اور مخلوق کو سوچے گا تو پھر مخلوق ہی اس کے دل میں آئے گی، خالق اس کے دل میں نہیں آئے گا۔ اگر دل میں خالق بس جائے اور اس کا ساتھ مل جائے تو یقین جانیے کائنات کی ساری نعمتیں اسی کی ہو جائیں گی، کائنات کی ایجادات بھی اسی کی ہو جائیں گی۔ دوستو، امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی علمی قابلیت کا چرچا تمام عالم میں تھا۔ آپ نے مدینہ اور کوفہ میں بڑی بڑی جامعات قائم کی، جہاں دور دور سے لوگ تحصیل علم کے لیے حاضر ہوا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ کے شاگردوں کی تعداد 4000 تک پہنچ گئی، جن میں فقہ کے علماء بھی شامل تھے۔ آپ کے مدرسہ میں مختلف مذاہب کے پیروکار آ کر سوالات پیش کرتے تھے اور ان کے جوابات لے کر یہاں سے جاتے تھے۔ روایات کے مطابق امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں کئی مرتبہ امام موسیٰ کاظم کو اپنے بعد امام کے عنوان سے لوگوں کے سامنے متعارف کروایا تھا، لیکن بنو عباس کے سیاسی دباؤ اور امام موسیٰ کاظم کی جان کی حفاظت کی خاطر آپ نے اپنے بعد عباسی خلیفہ المنصور سمیت 5 افراد کو اپنا وصی بنایا، اور اسی بنا پر حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی جانشینی کے معاملے میں مسائل کھڑے ہوئے۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد اہل تشیع میں 2 مختلف فرقے وجود میں آ گئے۔ بعض لوگ آپ کے بڑے بیٹے اسماعیل کی امامت پر متحد ہوئے، جو بعد ازاں اسماعیلیہ کے نام سے مشہور ہوئے۔ باقی آپ کے چھوٹے بیٹے امام موسیٰ کاظم کی بیعت پر جمع ہوئے۔ یہی وہ شیعہ ہیں جن کی آج کل اکثریت ہے۔
جن کو 12 امام ماننے والا بھی کہا جاتا ہے۔ ناظرین، موجودہ دور میں اسماعیلی افراد بھی مزید 2 گروہوں میں تقسیم ہو چکے ہیں، جن میں سے ایک آغا خانی کہلاتے ہیں جبکہ دوسرے مستعلی یا بحری۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے بیٹے محمد الفتح کی امامت کے قائل ہوئے۔ یہ گروہ الفتیحہ کے نام سے مشہور ہوا۔ بہرحال ناظرین، آپ کو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان ایک مکالمہ کا احوال بتاتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے بیان کیا ہے کہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم دین تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ان سے ملاقات اس وقت ہوئی جب ابو حنیفہ کی فقہ کا نیا چرچا ہوا تھا۔ ملاقات کا یہ واقعہ مدینہ طیبہ میں پیش آیا۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، آپ نے تو میرے نانا کے دین کو اور ان کی حدیث کو قیاس سے بدل دیا ہے۔ ناظرین، اس کے جواب میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، معاذ اللہ۔ تو جناب امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ بولے، آپ نے ایسا ہی کیا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بولے، آپ تشریف رکھیے تاکہ میں بھی مؤدب ہو کر بیٹھ جاؤں، کیونکہ میری نظر میں آپ اسی طرح لائق احترام ہیں جیسے آپ کے نانا صحابہ کی نظر میں تھے۔ ناظرین، امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما ہوئے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی احتراماً آپ کے سامنے بیٹھ گئے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بولے، پہلے میں آپ سے کچھ باتیں دریافت کرنا چاہتا ہوں، ان کا جواب عنایت فرمائیے۔ میرا آپ سے پہلا سوال ہے کہ کیا مرد کمزور ہوتا ہے یا عورت؟ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ بولے، عورت۔ امام اعظم نے سوال کیا، وراثت میں عورت اور مرد کا کتنا حصہ ہوتا ہے؟ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، عورت کا 1 اور مرد کے 2۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ آپ کے نانا کا دین ہے، اگر میں ان کے دین کو بدل دیتا تو قیاس کے مطابق دونوں کو برابر تقسیم کر دیتا، یا پھر مرد کو 1 اور عورت کو 2 دیتا، کیونکہ عورت کمزور ہوتی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے پھر عرض کیا، حضور نماز بہتر ہے یا روزہ؟ تو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، نماز۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بولے، اگر میں اسے قیاس سے آپ کے نانا کا دین بدلتا تو عورت کو حیض کے بعد نماز کے کفارہ کا کہتا، نہ کہ روزے رکھنے کا۔ جناب حاضرین، امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے اوصاف و اخلاق زندگی کے تمام پہلوؤں میں معیاری حیثیت رکھتے ہیں۔ مورخین ایک واقعہ نقل کرتے ہیں، ایک دفعہ ایک حاجی مدینہ میں وارد ہوا اور مسجد نبوی میں سو گیا۔ آنکھ کھلی تو اس کی 1000 دینار کی تھیلی موجود نہ تھی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا لیکن کوئی آس پاس نظر نہ آیا۔ مسجد کے گوشہ میں امام جعفر صادق نماز ادا کر رہے تھے۔ وہ اجنبی آپ کے پاس آیا اور کہا کہ میری تھیلی آپ کے پاس ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس تھیلی میں کیا تھا؟ وہ بولا کہ 1000 دینار۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میرے ساتھ چلو۔ وہ اجنبی حاجی آپ کے ساتھ چل پڑا۔ آپ اسے اپنے گھر لائے اور اسے 1000 دینار دے دیے، اور وہ شخص واپس آیا اور اپنا سامان سمیٹنے لگا، اور اسے اس کے اسباب سے اپنے دیناروں والی تھیلی بھی مل گئی۔ وہ اس بات سے بہت زیادہ شرمندہ ہوا اور بھاگتا ہوا آپ کے گھر پہنچا اور معافی مانگتے ہوئے آپ کے دینار واپس کرنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن آپ نے فرمایا، ہم جو دے دیتے ہیں وہ واپس نہیں لیتے۔ آج اگر ہم موجودہ دور پر نظر دوڑائیں تو جب بھی یہ صورتحال پیدا ہو جس میں اناج کی قلت ہو تو جس کو جتنا ممکن ہو وہ ذخیرہ کرنا شروع کر دیتا ہے، مگر امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے اعلیٰ اوصاف دیکھیں کہ ایک بار آپ نے اپنے غلام سے کہا کہ اناج روز بروز مدینہ میں نایاب ہوتا جا رہا ہے، ہمارے پاس کتنا غلہ ہوگا؟ غلام بولا، حضور ہمارے پاس غلہ کے معاملے پر کوئی پریشانی نہیں، ہمارے پاس اتنا غلہ موجود ہے جو ایک عرصہ دراز تک چل سکتا ہے۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تمام غلہ صدقہ کر دو تاکہ اگر مدینہ میں غلہ ختم ہو تو ہم بھی دوسرے لوگوں کے ساتھ اس دکھ میں برابر شامل ہوں۔ چنانچہ غلام نے سارا اناج صدقہ کر دیا۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ خالص گندم کی روٹی نہ بنایا کرو، اس میں آدھے جو شامل کر لیا کرو۔
آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جہاں تک ممکن ہو غریبوں کے دکھ درد میں برابر شامل ہوا جائے۔ آپ کا قاعدہ تھا کہ آپ غریبوں کو امیروں کی بنسبت زیادہ عزت دیا کرتے تھے، مزدوروں کی بھی بہت زیادہ عزت کیا کرتے تھے، خود بھی محنت کرتے تھے اور اپنے باغ میں کام کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ آپ ہاتھ میں بیلچہ لیے باغ میں کام کر رہے تھے کہ جسم پسینے سے شرابور تھا۔ کسی نے کہا کہ آپ یہ بیلچہ مجھے عنایت کریں، میں آپ کا کام کیے دیتا ہوں۔ تو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ معاش کے لیے محنت کرنا کوئی عیب نہیں۔ غلاموں، غریبوں اور بے سہاروں کی مدد ایسے ہی کیا کرتے تھے جیسے ان کے نانا پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ترا امتیاز تھا۔ اس رحم کی دلیل ایک یہ واقعہ بھی ہے جسے سفیان ثوری نے بیان کیا ہے کہ میں ایک مرتبہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور دیکھا کہ آپ کا چہرہ مبارک کا رنگ متغیر ہے۔ میں نے سبب دریافت کیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے گھر میں منع کیا تھا کہ مکان کی چھت پر کوئی نہ جائے۔ امام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں یہ کہہ کر گھر سے چلا گیا، جب واپس آیا تو دیکھتا ہوں کہ ایک کنیز جو ایک بچے کی پرورش پر معمور تھی وہ زینہ چڑھ کر چھت پر جا رہی ہے۔ کنیز نے مجھے دیکھا تو وہ بدحواس ہو گئی۔ اس پر میرا ایسا رعب طاری ہوا کہ بچہ اس کے ہاتھ سے گرا اور نیچے گرتے ہی مر گیا۔ امام فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات کا اتنا رنج نہیں کہ بچہ مر گیا، مجھے اس سے زیادہ اس بات کا صدمہ ہے کہ وہ کنیز اس قدر میرے رعب و دبدبہ میں مبتلا کیوں کر ہو گئی۔ آپ نے بلند آواز میں کنیز کو پکارا، وہ آئی تو آپ نے فرمایا ڈرو نہیں، میں تمہیں خدا کے لیے آزاد کرتا ہوں۔ اس کے بعد امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے بچے کی تجہیز و تکفین کی طرف توجہ دی۔ حدیث نبوی کا اس قدر احترام کیا کرتے تھے کہ ہمیشہ طہارت میں ہی حدیث بیان کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں جب تک کہ وہ شاہوں کی چوکھٹ پر سر نہ جھکائیں۔ آپ علم و حکمت کا شہر تھے۔ ایک بار آپ نے سفیان ثوری سے کہا کہ اگر خدا تمہیں کوئی نعمت عطا کرے تو تم اگر اس نعمت کو ہمیشہ باقی رکھنا چاہو تو زیادہ سے زیادہ شکر ادا کیا کرو، کیونکہ خدا نے اپنی کتاب میں فرمایا ہے کہ شکر کرنے پر میں اور بھی زیادہ دوں گا۔ جب رزق ملنے میں تاخیر ہو رہی ہو تو استغفار کیا کرو۔ خدائے دو جہاں اپنی کتاب میں فرماتا ہے کہ اپنے رب سے ہمیشہ مغفرت چاہو اور وہ معاف کرنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان سے پانی نازل کرے گا اور دنیا میں تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا اور آخرت میں تمہیں بہشت بری میں جگہ دے گا جہاں چاروں طرف خوشگوار نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ امام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب تمہارے پاس سلطان وقت یا پھر کسی اور دنیا دار کا پیغام پہنچے تو لا حول ولا کثرت سے پڑھا کرو۔ امام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو شخص اپنی قسمت کے رزق پر راضی رہتا ہے وہ ہمیشہ خوش رہتا ہے، اور جو شخص کسی کے مال پر نظر رکھتا ہے وہ فقیر مرتا ہے۔ امام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو شخص کسی کی پردہ داری کرتا ہے تو خدا اس کے عیب بھی مخلوق سے چھپا لیتا ہے۔ جو بھی شخص بغاوت کے لیے تلوار اٹھاتا ہے وہ اسی تلوار سے قتل کر دیا جاتا ہے۔ ناظرین، امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو اپنے بھائی کے لیے کھڈا کھودتا ہے وہ خود اسی میں گرتا ہے۔ جو علماء کے پاس بیٹھتا ہے وہ معزز ہو جاتا ہے اور جو برائی کی جگہوں پر بیٹھتا ہے وہ بدنام ہو جاتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیشہ حق بات کہو چاہے وہ تمہارے مواقف ہو یا مخالف۔ فرماتے ہیں کہ آدمی کا اصل اس کی عقل ہے، اس کا حسب اس کا دین ہے، اس کا کرم اس کا تقوی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تمام انسان آدم کی نسبت سے برابر ہیں۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سلامتی بہت نادر چیز ہے، یہاں تک کہ اس کی تلاش کرنے کی جگہ بھی مخفی ہے۔ اگر وہ کہیں مل سکتی ہے تو ممکن ہے گوشہ گمنامی میں ملے۔ اگر تم اس کو گوشہ گمنامی میں تلاش کرو اور وہ نہ ملے تو ممکن ہے تنہا نشینی میں ملے۔ گوشہ تنہائی گوشہ گمنامی سے مختلف ہے۔ اگر گوشہ تنہائی میں بھی سلامتی تلاش کرنے کے باوجود نہ ملے تو صالحین کے اقوال میں ضرور ملے گی۔ امام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر تم سے کوئی گناہ سرزد ہو تو اس کی مغفرت چاہو۔ انسان کی تخلیق سے پہلے سے ہی اس کی گردن میں خطاؤں کا طوق پڑا ہوا ہے۔ گناہ پرسرار ہلاکت ہے
فرماتے ہیں بغیر 3 باتوں کے عمل صالح مکمل نہیں ہو سکتا۔ جب تم اسے کرو تو اپنے نزدیک اسے چھوٹا سمجھو اور اسے چھپاؤ اور اس میں جلدی کرو۔ جب تم اس کو چھوٹا سمجھو گے تب اس کی عظمت بڑھے گی، جب تم اس کو چھپاؤ گے اس وقت اس کی تکمیل ہوگی، جب تم اس میں جلدی کرو گے تو تم خوشگوار محسوس کرو گے۔ امام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جب تمہارے بھائی کی جانب سے تمہارے لیے کوئی ناپسندیدہ بات ظاہر ہو تو اس کے جواز کے لیے 1 سے 70 تک تعویلیں تلاش کرو۔ اگر پھر بھی نہ مانے تو سمجھو کہ اس کا سبب کوئی ایسی تعویل ضرور ہوگی جس کا تم کو علم نہیں۔ اگر تم کسی مسلمان سے کوئی کلمہ سنو تو اس کو بہتر سے بہتر معنی پر محمول کرو۔ جب وہ محمول نہ ہو سکے تو اپنی نفس کو ملامت کرو۔ فرماتے تھے کہ 4 چیزوں میں شریف کو عار نہ کرنا چاہیے: اپنے باپ کی تعظیم میں، اپنی جگہ سے اٹھنے میں، مہمان کی خدمت کرنے میں اور خود مہمان کی سواری کی دیکھ بھال کرنے میں، خواہ گھر میں 100 غلام کیوں نہ ہوں، اور اپنے استاد کی خدمت کرنے میں۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ بظاہر اہل دنیا کے لباس میں رہتے تھے لیکن اندر لباس فقر مخفی ہوتا تھا۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ جعفر بن محمد کے پاس گیا۔ اس وقت ان کے جسم پر خز کا جبہ اور دخانی خز کی چادر تھی۔ میں نے کہا یہ آپ کے بزرگوں کا لباس نہیں ہے، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وہ لوگ افلاس اور تنگ حالی کے زمانہ میں تھے اور اس زمانے میں دولت بہہ رہی ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے اوپر کا کپڑا اٹھا کر دکھایا تو خز کے جبہ کے نیچے پشمینہ کا جبہ تھا۔ فرمایا سوری یہ ہم نے خدا کے لیے پہنا ہے اور وہ تم لوگوں کے لیے جو خدا کے لیے پہنا تھا اس کو پوشیدہ رکھا ہے اور جو تم لوگوں کے لیے تھا اس کو اوپر رکھا ہے۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نہایت جری، نڈر اور بے خوف تھے۔ بڑے بڑے جبابر کے سامنے ان کی بے باکی قائم رہتی تھی۔ ایک مرتبہ منصور عباسی کے اوپر ایک مکھی آ کر بیٹھی۔ منصور بار بار مکھی کو ہنکاتا تھا اور مکھی بار بار آ کر اس کے چہرے پر بیٹھتی تھی۔ منصور اس کو ہنکاتے ہنکاتے عاجز آ گیا مگر وہ نہ ہٹی۔ اتنے میں امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا وہاں سے گزر ہوا۔ منصور نے ان سے کہا اے ابو عبداللہ مکھی کس لیے پیدا کی گئی ہے؟ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جبابرہ کو ذلیل کرنے کے لیے۔ گو کہ تمام حق پرست اہل بیت کرام کو خلفۂ راشدین کے ساتھ یکساں عقیدت تھی، لیکن جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی رگوں میں صدیقی خون بھی شامل تھا، اس لیے آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ خاص تعلق رکھتے تھے اور وہ اپنے جد امجد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ان پر بھی اپنا حق سمجھتے تھے۔ چنانچہ فرماتے تھے مجھے علی سے جس قدر شفاعت کی امید ہے اتنی ابو بکر سے بھی ہے۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے 765 عیسوی میں مدینہ منورہ میں وفات پائی۔ آپ کے انتقال کے حوالے سے بھی لوگ 2 روایات بیان کرتے ہیں۔ بعض علماء کے نزدیک آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنی طبیعی موت مرے، جبکہ بعض کے نزدیک آپ کو خلیفہ المنصور کی جانب سے زہر دینے کا انکشاف کیا جاتا ہے۔ ناظرین حقیقت کیا ہے یہ تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ دوستو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے علمی کارنامے اس قدر زیادہ ہیں کہ انہیں کسی ایک مختصر ویڈیو میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ پیارے دوستو آئیں یہاں مل کر دعا کریں اللہ پاک تمام بزرگان دین کے درجات بلند فرمائے اور بزرگان دین کی نسبت سے اللہ پاک ہماری بھی دنیا و آخرت بہتر بنائے، آمین۔